السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگر، آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، عدالت نے آشیانہ اقبال ریفرنس میں بھی شہباز شریف کو باعزت بری کر دیا ہے۔ کیا شہباز شریف کا یہ دعویٰ درست ثابت نہیں ہو رہا کہ ان پر ایک دہلے کی کرپشن بھی نہیں ہے، نہ ثابت ہو رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سمیر، جب میں آپ کی عمر میں تھا، زمانے طالب علمی میں، تب ایک کتاب میری نظروں سے گزری تھی۔ امریکہ کی ایک صحافی تھیں، انہوں نے کتاب لکھی، آئمہ ڈنکن ان کا نام تھا، آئمہ ڈنکن پاکستان میں آئی تو انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ماس کمیونیکیشن میں وہ ماسٹرز کرتا ہے، تو پھر وہ انہیں دیا جاتا ہے کہ آپ اس پر تھیسس لکھیں اور انٹرنشپ کریں۔ تو اس نے پاکستان کو چنا اس کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں اپنا تھیسس جو ہے پولیٹیکل جرنی ٹو پاکستان، اس کتاب کا نام رکھا ایما ڈنکن نے بریکنگ دا کرفیو۔ وہ کتاب جب چھپی تھی، مجھے بتایا گیا کہ اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن آپ کو پتہ یونیورسٹیوں میں چوری چھپے وہ کتابیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو جیسے تیسے بھی وہ پنجاب یونیورسٹی میں بچوں کے ہاتھوں ہوتی ہوئی، طالب علم کے ہاتھوں ہوتی ہوئی وہ کتاب مجھ تک پہنچی، بریکنگ دا کرفیو۔ میں نے وہ کتاب پڑھی، آئمہ ڈنکن کی بریکنگ دا کرفیو۔ وہ کتاب خاصے کی چیز ہے، وہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ تقریباً 30 سال پہلے وہ کتاب جو تھی وہ شاید چھپی، اب مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں ہے، میں واٹس ایپ سے کہوں گا کہ ذرا گوگل پہ سرچ کریں کہ بریکنگ دا کرفیو یہ کتاب کس شان میں شائع ہوئی تھی، تاکہ اگر میں کبھی دوبارہ اس کا ریفرنس دوں تو مجھے یاد ہونا چاہیے کہ وہ کتاب کب چھپی تھی۔ مطلب میں نے اسے تقریباً 94-95 میں پڑھا تھا، 1994-95 میں۔ تو آئمہ ڈنکن نے وہ کتاب لکھی بریکنگ دا کرفیو، وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اس نے پاکستان کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھا ہے ہمارے سیاستدانوں کا۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کو ملی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ کی اتفاق فاؤنڈری جو ہے یہ تو بچے دیتے جا رہی ہے، اتنے تو مرغی بچے نہیں دیتی جتنی اتفاق فاؤنڈری بچے دیتی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ کا سٹیل مل تباہ ہو جاتا ہے، آپ کے ڈاک خانے تباہ ہو رہے ہیں، اور جو پرائیویٹ کوریئر کمپنیز ہیں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہیں۔ وہ فیکٹریز جو سرکار چلاتی ہے جنہیں، وہ تباہی کی دہانے پر ہیں، وہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں جن پر اعلیٰ ترین بیوروکریٹ بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں نا پاکستان سٹیل ملک سے اگر آپ ڈائریکٹرز کی، اس کے جو انجینئرز ہیں، چیف انجینئرز ہیں، اگر ان کی تنخواہیں اور ان کی قابلیت کا موازنہ کریں، دنیا کے قابل ترین لوگ ان کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے، جو ہم نے CSS کا ایگزامینیشن سسٹم بنایا، یہ دنیا کا اعلیٰ ترین سسٹم ہے۔ اس ایسی چھلنی ہے کہ وہاں صرف قابل آدمی ہی آگے آ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ہمارے ملک کا DIG اگر صبح اسے کہا جائے کہ آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں جا کے جاب کرنی ہے، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس DIG کے لیے کوئی بھی ہو، نہ اس کے لیے لینگویج کا ایشو ہے، نہ قانون کا ایشو ہے، اسے پتہ ہے برطانیہ میں کون سا قانون ہے اور کرائمز کیسے ہوتے ہیں اور جدید کرائمز کے خلاف انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے۔ تو ہمارے پاس اتنی قابل ترین بیوروکریسی موجود ہے۔ اچھا، لیکن مزے کی بات، ہم نے اپنی قابلیت کو کس چیز پہ لگایا ہوا ہے؟ ہم نے اس کو کرپشن پہ لگایا ہوا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ اگر مجھ پہ، کل بھی انہوں نے فرمایا ہے، کل بھی خطاب فرمایا انہوں نے کہا اگر مجھ پہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے گی، میرا نام شہباز شریف نہیں، اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا، یہ تو کل بھی انہوں نے کہا۔ اور پٹواری بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے تو قائدین پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی۔ شہباز شریف صاحب کا آشیانہ اقبال ریفرنس میں ان کی بریت جو ہے، یہ لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا پیغام ہوگی، پٹواریوں کے لیے بڑی خوشی کا پیغام ہوگی۔ اس میں آج چیمہ بھی باعزت بری ہوئے ہیں اور ہمارے حسن فؤاد بھی باعزت بری ہوئے ہیں، ان پر بھی ایک دھیلے کی کرپشن، ایک دھیلے کی، یہ یاد رکھیے گا، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، تو وہ بھی باعزت بری ہوئے ہیں۔ اچھا، اس پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آج آفس میں مٹھائی بانٹوں، میں خدا کی قسم یہ فیصلہ سننے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان اس تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچا ہے۔ جب یاد رکھیے گا کہ آپ کی عدالتیں، آپ کے ادارے
جب ہر جگہ پہ کرپشن ہو اور آپ چوری کریں اور چوری شدہ پیسوں سے رشوت دے کے آپ باعزت بری ہو کے آ جائیں تو اس سسٹم پر لعنت بھیجنے کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر میں نے کہا کہ اب تو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے نا کہ کتنے لاکھ ٹن دودھ ڈیلی وہ جو بنتا ہے کیمیکل سے بننے والا دودھ پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے، کتنے لاکھ ٹن، کتنے لاکھوں ٹن لیٹر جو ہے ہر روز سپلائی ہوتا ہے شہریوں میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز پکڑا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے 10,000 لیٹر دودھ بیچنا ہے کیمیکل والا تو آپ کی جیب میں 20,000 روپے ہونے چاہیے وکیل کو دینے کے لیے، وہ آپ کو جیل نہیں جانے دے گا، تھانے سے آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ ایسی ہے۔ اگر آپ مردہ مرغیاں بیچتے ہیں تو آپ کی جیب میں 20,000 روپے صرف ہونے چاہیے، آپ کا وکیل آپ کو جیل نہیں جانے دے گا، آپ مردہ مرغیاں بیچیں۔ اچھا، اگر آپ بکرے کی جگہ پر کتے کا گوشت بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف وکیل کو دینے کے لیے پیسے ہونے چاہیے۔ جس بندے کے پاس 20,000 سے لے کر 50,000 روپے تک موجود ہے اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کھوتے کا گدھے کا گوشت بیچ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ بچڑے کا گوشت ہے، یہ کٹے کا گوشت ہے، آپ کی جیب میں صرف 20-25,000 روپے ہونا چاہیے، آپ کو کوئی عدالت کی سزا مل ہی نہیں سکتی۔ تو شہباز شریف صاحب، یار یہ کتے کا گوشت تو نہیں بیچ رہا یہ بیچارہ، اور یہ تو کھربوں روپے کی کرپشن کرنے والا بندہ ہے نا، 1100 ارب کی تو ایک کرپشن ہے جو معاف کروائی ہے۔ ان کے پاس کتنا روپے ہے آپ اور میں تو خواب میں نہیں سوچ سکتے ان کے پاس کتنا روپے ہے۔ تو اگر وہ ایسے کر کے کہتے ہیں نا کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے، ایک دھیلے کی، تو شہباز شریف سچ بولتا ہے۔ اگر اسے 10-20 ارب روپے بھی خرچ کرنے پڑے، اور سنا ہے نا کہ میاں نواز شریف 300 ارب روپے کی ڈیل کر کے، 3 ارب ڈالر کی ڈیل کر کے پاکستان واپس آیا ہے۔ 3 ارب ڈالر پتہ ہے کتنے بنتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پتا، آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جاتا ہے تو کسی پڑھے لکھے سے رابطہ کر لیجئے گا۔ تو جن لوگوں کے پاس اس قدر روپیہ موجود ہے، ان لوگوں پر دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی، ایک دھیلے کی یہ نہیں کرپشن ثابت ہو سکتی۔ میرا سسٹم پاکستان کا ایسا ہے، میرا عدالتی نظام، کتنی دفعہ سناؤں کہ مولا علی نے کیا کہا تھا؟ مولا علی نے کہا تھا کفر پر مبنی معاشرہ سروائیو کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، کفر پر مبنی معاشرہ، جہاں کوئی کافر حکومت کر رہا ہو، جس ملک میں کافروں کی حکومت ہو، خدا کے نام ماننے والوں کی حکومت ہو، وہ کسی کتاب پر ایمان نہ رکھتے ہوں، وہ تورات، زبور اور انجیل پر بھی ایمان نہ رکھتے ہوں، قرآن پاک تو بڑی عظمت کی بات ہے، کسی کتاب پر وہ کسی آسمانے سے ہی کو نہ مانتے ہوں، وہ سرے سے خدا کو نہ مانتے ہوں، وہ کافر ہو، لیکن وہاں عدل کا نظام قائم ہو تو وہ سروائیو کر جائے گا۔ کفر پر مبنی معاشرے سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن جہاں ناانصافی کا راج ہو، جہاں عدل نہ ہو، جہاں ظلم ہو، وہ معاشرے نہیں پنپ سکتے۔ آپ دیکھیے پاکستان تباہی کے دہانے پر چلا گیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ تباہی کسے کہتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہم ہیروشیما اور ناگاساکی بنیں گے تو تب پتا چلے گا تباہی؟ لوگ فاقوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، نہروں میں چھلانگے لگا رہے ہیں، ریل گاڑی کی پٹڑیوں پر آ کے جانیں دے رہے ہیں لوگ۔ تباہی کسے کہتے ہیں آپ؟ اس ملک میں پی ایچ ڈی بے روزگار ہیں، پی ایچ ڈی بے روزگار، اس ملک میں قابل ترین شخص فٹ پاتھ پر سونے کو مجبور ہے، اور بڑے قابل ترین لوگ 20-20, 25-25, 30 ہزار روپے کی نوکری کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کے ملک کا حال۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کے ملک میں تباہی کسے کہتے ہیں؟ یہاں تباہی، یہاں غربت، یہاں افلاس، یہاں بے روزگاری بال کھول کر ڈائن کی طرح ناچ رہی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، ملک آگے جائے گا۔ جو لوگ اسٹیج پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، اگر میں نے شہباز شریف، اگر میں نے زرداری کا پیڑ چیر کے سارے پیسے نہ نکالے تو مجھے شہباز شریف نہ کہنا۔ کیسے جھڈو اور بدھو لوگ ہیں، میں جنہیں میں گگو گھوڑے کہتا ہوں، وہ اس پہ شیر شیر کے نعرے لگاتے ہیں۔ جب بلاول بھٹو زرداری یہ کہتا ہے کہ ہم انقلاب لے آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے، اور وہاں جو جیالے ہیں بے وقوفوں کی طرح جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں، جن کا بھٹو آج بھی زندہ، ان کے گھر میں آج بھی فاقے ہیں۔
جن کے جو ننگ پیر یہ بٹوں کے دور میں 2 وقت کی روٹی کو ترستے، آج بھی انہیں اولادیں ترس رہی ہیں، ان کے سروں پر آج بھی چھت نہیں ہے، لیکن جیے بٹوں کے نعرے آج بھی ان کے گھروں میں ہیں۔ تو یہ جو نسل در نسل غلام ہیں، مجھے بتائیے اس ملک میں یہ مقدمات کس نے قائم کیے تھے؟ آج میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، آج سب سے ملعون شخصیت جو ہے نا پاکستان میں، سب سے زیادہ کرپشن کس نے کی ہے؟ عمران خان نے۔ بھائی وہ توشہ خانہ میں گھڑی اس نے چوری کی ہے، اس نے 100 ملین پاؤنڈ چھپائے ہیں، چوری کی ہے اس نے۔ اچھا اس کی بیوی نے، گوگی پیرنی نے، فرا گوگی نے، پنکی پیرنی نے، عثمان بزدار نے اور بہت سارے لوگوں نے مل کے کھربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ آج یہ ثابت کرنے پہ آپ تلے ہیں نا، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ 2-3 سال بعد انہی عدالتوں کے پروانے دیکھیے گا، وہ کہیں گے کخ ثابت نہیں ہوا، یہ تو صادق اور امین ہے۔ آپ کو پتہ نا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ عمران خان کو پہلے بابا حاکمے بھی دے چکے ہیں، آپ کو یاد ہے نا، ثاقب نثار نے، بابا حاکمے نے اسے سرٹیفکیٹ دیا تھا صادق اور امین کا۔ کل ایک اور چیف جسٹس ہوگا، انہی عدالتوں میں ہوگا، یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہوگی، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہوگی، یہی لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہوگی، بلڈنگ یہی ہوگی، اس میں کوئی اور بندہ بیٹھا ہوگا، کوئی اور بابا حاکمے بیٹھا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ یہ صادق اور امین ہے، اس کا دامن بالکل صاف ہے، اسے بے گناہ سزا دی گئی تھی۔ اچھا مجھے بٹ صاحب کہہ رہے تھے آج آپ پروگرام کر دیں، ہمارے ایڈیٹر جناب اسد مجید بٹ صاحب مجھے کہہ رہے تھے پروگرام کریں، نواز شریف کی سزائیں جو ہیں ان کی معطلی کے خلاف اپلیکیشنز منظور ہو گئی ہیں، اور اب اگلے چند دنوں میں جیسے یہ آشیانہ ریفرنس کیس کا فیصلہ آ گیا، شہباز شریف باعزت بری ہیں، انہیں ڈرائی کلین کر کے دھو دھا کے صاف ستھرا کر کے ان کے دامن پہ کوئی دبا نہیں ہے۔ آج ان کی تقریریں سنیے گا، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پہ پروگرام کریں، میں یار اس پہ کیا پروگرام کروں؟ میں آپ کو، اگر آپ پٹواری ہیں تو میں آپ کو ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے جس جگہ پہ مٹھائی کا آرڈر دینا ہے دے دیں، نواز شریف صاحب بے گناہ ثابت ہونے والے ہیں، ایڈوانس آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یار اس ملک میں جب کوئی بینچ بنتا ہے نا تو لوگ آپ کو فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اس فیصلے نے، آپ کو پتہ نہیں ہے جب عمر عطا بندیال صاحب تھے تو جب جسٹس منیر پہ، جسٹس اعجاز الاحسن پہ، جسٹس عائشہ صاحبہ پہ، جسٹس مظاہر اکبر نقوی وغیرہ پہ بینچ بنتا تھا تو آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پی ٹی اے کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے، یہ نون لیگ کے خلاف فیصلہ ہونا ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا جب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی وغیرہ کے بینچ بنتا تھا ان کے نام پہ تو آپ کو پتا ہوتا تھا یہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے۔ مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا کہ مجھے توہین عدالت میں بلا لیا جائے گا، مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ میں اس سسٹم پہ تھوکنا چاہتا ہوں، اور ایسا تھوکنا چاہتا ہوں جو میں کبھی نہ چاٹوں گا۔ اس ملک میں انہوں نے سمجھا ہے کہ ہر بندہ عمران خان ہے، عمران ریاض خان، کہ جس کو آپ اس کی زبان کاٹیں گے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہے گا کہ جو آپ کہیں گے مائی باپ میں وہ کروں گا۔ میں نے پوری زندگی میں حلال کا لقمہ کھایا ہے، میں اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں میں نے پوری زندگی میں حرام نہیں کھایا، نہ میرے باپ نے حرام کما کے دیا اور نہ ہی میں نے صحافت کی آڑ میں پوری زندگی کبھی 2000 روپیہ 200 روپیہ کبھی 2 روپے کی دہاڑی لگائی ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس سسٹم پر، اس لیے میں ببانگے دول کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی بلا لے گا صبح۔ اگر مجھے بلاتے ہیں، میرا باپ نہیں ہے بہادر علی مہر، اگر میں وہاں کھڑا ہو کے نہ کہوں کہ تم سب بکے ہوئے ہو، تم جو فیصلے دے رہے ہو وہ حق پر مبنی نہیں ہے، تم شخصیات پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہو، تم اس کو اپنا باپ کہتے ہو جو تمہیں مراد دیتا ہے، جو تمہارے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جو تمہارے اربوں خربوں کر دیتا ہے تمہیں، تو یار یہ میرا سسٹم ہے۔ ایک ابھی فیصلہ آیا ہے شہباز شریف کا، پہلے بھی تو 1100 ارب معاف ہوئے نا بھائی، دھڑا دھڑ معافیاں مل رہی ہیں۔ اچھا جتنی تیزی سے عمران خان پر کیس بن رہے ہیں نا اتنی تیزی سے یہ مقدمات سے باعزت بری ہو رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا اگر عمران خان زندہ رہا تو اتنی تیزی سے یہ جو 250 مقدمات ہیں نا، 250 کے 250 مقدمات میں عمران خان باعزت بری ہوتا جائے گا۔ یہ میرا سسٹم ہے میرے ملک کا۔ اب اس سسٹم کو کوئی اگر سلام کرنا چاہتا ہے، میں تو 7 سلام کرنا چاہتا ہوں، 21 توپوں کی سلامی ہے اس سسٹم کو
کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ میرے ملک میں مرغی چوری کرنے والے کے لیے قانون موجود ہے، وہ جیل میں گلے سڑے گا، لیکن جس نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے وہ باعزت بری ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے ملک کا سسٹم۔ شہباز شریف اگر باعزت بری ہوئے ہیں، مجھے تو خوش ہونا چاہیے نا، میں کیوں دکھی ہوں؟ مجھے اپنے نظام عدل پہ شرم آ رہی ہے، مجھے اپنے نظام عدل پہ۔ اگر شہباز شریف بے گناہ تھا، بھائی آپ نے آصف علی زرداری کو 8 سال قید میں رکھا، اور 8 سال قید میں رکھنے کے بعد آپ نے اسے کلین چٹ، جیسا یہ میرے سامنے کورا کاغذ نہیں، یہ صرف کورا کاغذ نہیں، گورا کاغذ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کورے کاغذ کا فرق سمجھتے آپ؟ کورا کاغذ کیا ہوتا ہے؟ ایک گانا ہے نا، میرا جیون کورا کاغذ کورا ہی رہ گیا۔ کورا کاغذ کہا جاتا ہے کہ خلیل جبران نے لکھا تھا، اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، ساری بات ٹھیک سے یاد نہیں۔ ایک کاغذ جو تھا وہ بالکل کورا تھا جی، اسے بڑا گمنڈ تھا اپنا کورا ہونے پہ کہ میں کورا ہوں، مجھ پہ سیاہی کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ تو کورا کاغذ جو تھا وہ بڑا گمنڈی تھا، بڑا گمنڈ تھا، اسے نازا تھا اپنی ذات پہ کہ میں تو کورا کاغذ ہوں۔ تو ایک روز اس نے اس کاغذ پر جس پہ سیاہی سے کچھ لکھا ہوا تھا اسے کہا، اس نے کہا دیکھتے ہو مجھے، دیکھتے ہو میں کیسا کورا کاغذ ہوں، کیسا گورا کاغذ ہوں، دیکھتے ہو مجھے؟ تو اس کاغذ نے کہا، اس نے کہا کہ تمہیں اپنے کورے ہونے پہ نا، تمہاری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ تم پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، تم بالکل ایک لفظ سے بھی آری ہو، تم کسی کے علم میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتے کیونکہ تم کورے کاغذ ہو۔ تو اللہ ہر کسی کو کورا کاغذ ہونے سے بچائے۔ کئی لوگوں کا زندگی جو ہوتی ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہے۔ تو کورا کاغذ جو ہوتا ہے، کوئی لکھ دے شہباز شریف کو کورے کاغذ پر، گورے کاغذ پر کہ اس نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، تو بھائی میرا شہباز شریف سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، میرا اس سسٹم کے ساتھ گلہ ہوگا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں قانون نہیں ہے، جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات سنایا کرتا ہوں، واقعہ دوبارہ سنا کے اپنا رونا دھونا، ماتم، اپنے نوحے، آج میں ماتم کر رہا ہوں، میں اپنے نوحہ جو نوحق نہ ہوں، میں اپنے نوحے بند کرتا ہوں۔ ایک واقعہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں، پتہ نہیں کتنے پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں۔ برطانیہ کا جب وزیر اعظم تھے سر ونسٹن چرچل، تو ونسٹن چرچل بیٹھے تھے، ان کے پاس ان کا وزیر آ جاتا ہے، ان کا جو خاص وزیر تھا ونسٹن چرچل کے پاس آگے کہتا ہے، ونسٹن چرچل بڑا پریشان تھا۔ ونسٹن چرچل نے پوچھا اتنے پریشان کیوں؟ اس نے کہا لگتا ہے کہ برطانیہ پر زوال آ گیا ہے، اب برطانیہ ڈوب جائے گا۔ ہمیں جو گمنڈ ہے نا کہ برطانیہ کے جھنڈے پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، بھائی برطانیہ کہاں سے شروع ہوتا تھا اور کہاں تک؟ آپ کو پتا ہے نا، نیوزی لینڈ تک وہاں برطانیہ کا جھنڈا لہراتا تھا، تو کہیں دن نکلا ہوتا تھا اور کہیں شام ڈال رہی ہوتی تھی۔ تو انہیں گمنڈ تھا گورے کو، برطانیہ کو، تاج برطانیہ کو یہ گمنڈ تھا کہ تاج برطانیہ کا جھنڈا واحد جھنڈا ہے دنیا میں جس پر 24 گھنٹوں میں سورج کہیں نہ کہیں نکلا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا لگتا ہے اب تاج برطانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ ونسٹن چرچل چونک پڑا، اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کرپشن میں ڈوب چکے ہیں، کرپشن کی دلدل میں بیٹھ چکے ہیں کرپشن، تو ہمارے سارے کے سارے محکمے جو ہیں وہ مردہ ہیں، کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ونسٹن چرچل پریشان ہو گیا، اس نے کہا ہمارا ایجوکیشن، اس نے کہا وہ بھی کرپشن کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، ڈگری ہے، جعلی ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے رئیسانی نے کہا تھا نا، اسلم رئیسانی میں، کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا، جعلی ہے تو پھر کیا ہوا؟ تو وہاں بھی یہی تھا کہ ڈگری تو ڈگری ہے، اگر جعلی کسی نے بنوا لیا تو پھر کیا ہے؟ جعلی ڈگریاں بک رہی تھی وہاں پہ بھی نقل رٹا سسٹم، نقل سسٹم ہو رہا تھا، سامنے کتاب رکھے اور آپ بریسٹر بن جائیں۔ تو اس نے کہا ایجوکیشن تباہ ہو گئی، اس نے کہا ریلوے، اس نے کہا وہ بھی تباہ ہو گئی، وہاں پر بھی اتنی کرپشن ہے کہ بتا نہیں سکتا، پیسنجرز کے لیے جگہ نہیں ہے، ڈبوں میں کھڑے ہو کے جاتے ہیں، لیکن ریلوے دیوالیہ۔ اس نے کہا ہمارا ایئر لائن، جیسے ہمارا پی آئی ہے ایئر لائن، اس نے کہا وہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے اسٹیل مل کا پوچھا، اس نے کہا ہمارا ایریگیشن، اس نے کہا تباہ ہو چکا ہے۔
उसने जितने डिपार्टमेंट्स का पूछा, उसने कहा सब तबाह हो गए। मिनिस्टर सोच में डूब गया और उसने सर उठा कहा, उसने कहा मुझे जुडिशरी का बताओ, हमारी जुडिशरी कैसी है। उसने कहा कि गॉड का करम है, ये हमारे खुदा का करम है, हमारे गॉड का, कि जुडिशरी जो है वो हक पे, सच पे, इंसाफ पर मबनी फैसले दे रही है। विंस्टन चर्चिल मुस्कुराया और उसने कहा सुनो, फिर मेरी बात लिख लो, बरतानिया पे जवाल नहीं आ सकता जब तक मेरे मुल्क में अदालतें अदलो इंसाफ पर फैसले दे रही हैं। अगर अदालतें तबाही के दहाने पर नहीं है, अगर वो करप्शन में नहीं डूबी, तो लिख लो बरतानिया कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि मौला अली ने फरमाया था कि कुफ्र पर मबनी मुआशरे सर्वाइव कर सकते हैं, जुल्म पर मबनी मुआशरे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि ये लिख लो, बरतानिया कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि बरतानिया में हक और सच पर फैसले हो रहे हैं, इंसाफ पर मबनी फैसले हो रहे हैं। समीर, आखिरी जुमला गुगुगड़ों के लिए है कि जिस मुल्क में इंसाफ का जनाजा निकल जाए, उस पर 10 रोज को हुसैन की मजलूमियत पर मातम नहीं करना चाहिए, उस निजाम अदल पर मातम करना चाहिए, उस पर थू थू करनी चाहिए, सिर्फ मातम नहीं करना चाहिए। उसका जनाजा निकल चुका है मेरे निजाम अदल का। मुझे अगर अफसोस है अपने मुल्क में, मेरी एजुकेशन करप्शन का शिकार है, डिपार्टमेंट, एरीगेशन है, स्टील मिल है, रेलवे है, पीआई है, सारे के सारे महकमे करप्शन का शिकार है। मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं मातम गुनाह हूं। मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं कि मेरी अदलिया जो है, सबसे ज्यादा करप्शन मेरी अदलिया में है। वहां जुल्म पर मबनी फैसले आ रहे हैं, अदल पर मबनी फैसले नहीं आ रहे। इसलिए मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खौफजदा हूं। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।